قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اور امت محمدیہ تک مشروع چلی آ رہی ہے۔ اچھا، ہر ملت کا اور ہر مذہب کا اس پر عمل رہا ہے۔ اس کی تائید میں کلام اللہ کی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام اللہ میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں ہر امت کے لیے، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ قربانی کا عمل اگرچہ ہر امت میں جاری رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خصوصی اہمیت اس عمل نے اختیار کی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو سنت ابراہیمی کہا گیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض خدا کی رضامندی کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارا دین بنا دیا، اور اسی یاد میں ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیض ہمارے پیارے آقا محمد پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس امت میں بھی جاری ہوا۔ اور قربانی کا جو عین مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ مسلمان کی قربانی اس آیت کا مصداق بن جائے، ان صلاتی و نسکی، کہ میری نماز اور میری قربانی، و محیای و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ کی رضا کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو جو آدمی قربانی کر رہا ہو اس کو چاہیے وہ اپنی نیت کی تصحیح اس آیت شریفہ سے کرے اور اپنے آپ کو اس آیت شریفہ کا مصداق بنائے۔ ایک حدیث شریف ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی مقصود یہ تھا کہ قربانی کی حیثیت کیا ہے، وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یعنی ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہمیں اس پہ کیا ملے گا؟ تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ یعنی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی سے کس قدر راضی ہوتے ہیں کہ جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی آپ اس دن کوئی بھی عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ قربانی کا خون بہانا اس دن پسند ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کے سمیت آئے گا، یعنی ظاہر ہے سفارش کرنے کے لیے آئے گا جس نے اس کی قربانی کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، یعنی ابھی اس کا خون بھی زمین پہ نہیں گرا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آگے حکم فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ پہلے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری کی ساری رضا اللہ تعالیٰ کی کیسے حاصل ہوگی اس کا اظہار فرمایا، اور پھر اس کے نتیجے میں ترغیب عطا فرمائی کہ آپ خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کیا کریں۔ اس قربانی میں سب شامل ہے، جانور کا خیال رکھنا، اس کو نہلانا دھلانا، اس کو کھلانا پلانا، اپنی استعداد کے مطابق بہترین جانور لانا، اس کو ہر قسم کی تکلیف سے بچانا، اس کے حقوق ادا کرنا، اس کو کم سے کم تکلیف کے ساتھ قربان کرنا، جس میں اس کے سامنے کسی اور جانور کو قربان نہ کیا جائے۔
چھری کو تیز رکھا جائے، اور اسی طرح سے شریعت کے سارے احکامات کو پورا کرتے ہوئے قربانی کی جائے۔ اور اگر آپ ان مسائل سے واقف نہیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ علماء کے پاس بیٹھ کے ان مسائل کو سیکھیں، تاکہ یہ قربانی اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرے اور اللہ کی رضا کا سبب بنے۔ اور ایک بہت اہم روایت ہے جو کہ اچھی سے اچھی قربانی کرنے کی فضیلت کے اعتبار سے کافی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی خرچ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنسبت اس خرچ کے جو بقرعید والے دن قربانی پر کیا جائے ہرگز نہیں ہے۔ یعنی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ بقرعید والے دن کوئی اور خرچ، یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم صدقہ کر دیتے، اگر ہمارے پاس زیادہ ہی مال ہے تو ہم غریبوں میں تقسیم کر دیں، اگر ہمارے پاس زیادہ ہی مال ہے تو کہیں اور کوئی رفائی کام کر دیں۔ تو یہ حدیث شریف پورا مقدمہ ہے اس بات پہ کہ بقرعید والے دن قربانی پر خرچ کیا ہوا جو مال ہے اس سے زیادہ افضل مال کہیں لگ ہی نہیں سکتا۔ اس میں ایک چیز بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ قیمت اور فضیلت اصل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک مخصوص حکم ارشاد فرمایا ہے تو بس اس وقت میں کرنے کا کام اور فضیلت والا کام بس وہی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی خرچ کرنا چاہتا ہے اور وہ خرچ کرتا ہے، قربانی بھی اچھے سے کرتا ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر صدقات کو قربانی کے مقابلے میں لایا جائے یا کسی اور مال خرچ کرنے کو قربانی کے مقابلے میں لایا جائے تو پھر یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اس صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل نہ لڑائے، بس وہ اللہ کا بندہ بن کر اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ یہاں پہ ایک بہت اہم مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی محض انبیاء کی سنت نہیں ہے، بلکہ قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جو آدمی قربانی کی استعداد رکھتا ہوگا اور وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کلام اللہ میں فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ مشہور محدث حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان آیات کے تحت ارشاد فرماتے ہیں تفسیر مظہری میں کہ حضرت اکرمہ، حضرت عطا، حضرت قتادہ ان حضرات رحمہم اللہ نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے جو مطلب لیا ہے وہ عید کی نماز مراد لی ہے، اور وَانْحَرْ سے قربانی مراد لی ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی فَصَلِّ لِرَبِّكَ میں جو نماز مراد ہے اس سے عید کی نماز لی ہے، اور وَانْحَرْ سے قربانی مراد لیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر جساس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بات ہی ختم فرما دی۔ حضرت کا اس پہ فتویٰ ہے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں، عید کی نماز اور قربانی، یہ دونوں امت محمدیہ پہ واجب ہیں۔ اس کو مزید واضح کرنے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث شریف ہے، کہ جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بھٹکے۔ یعنی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پہ سخت وعید عنایت فرماتے ہیں۔ یہ سخت ناپسندیدگی کے جملے ہیں جو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں، وہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہر مسلمان مرد یا عورت جو صاحب نصاب ہو، صاحب وسعت ہو، اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کو میں اور وضاحت سے عرض کر دیتا ہوں کہ جس مرد یا عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان، ان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں کو ملا کر اس کا مجموعہ
52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد یا عورت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اس میں وہ اشیاء بھی شامل ہیں جو ضرورت اور حاجت کی نہ ہوں بلکہ محض نمود و نمائش کی ہوں، گھروں میں رکھی ہوں یا سارا سال استعمال نہ ہوتی ہوں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی نصاب میں شامل ہوں گی۔ تو ایسے میں گزارش یہ ہے کہ وہ مرد اور عورتیں جو صاحب نصاب ہیں، بالغ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کی ذمہ داری خود لیں۔ عورتوں کے پاس گو اپنا زیور موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہماری قربانی نہیں کر رہے، تو یاد رکھیں یہ ذمہ داری آپ کے شوہروں کی نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، کیونکہ آپ خود صاحب نصاب ہیں۔ اگر آپ کے پاس نقدی مال نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ جو آپ کے پاس چیزیں ہیں، سونا ہے یا چاندی ہے، اس کو بیچ کر اپنی قربانی ادا کریں۔ یعنی اگر وہ سونا، چاندی یا نقدی مال آپ کا 52 تولے چاندی سے زیادہ آپ کے پاس موجود ہے تو اس صورت میں آپ نے اپنی قربانی خود ادا کرنی ہے۔ اسی طرح بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، ان کی عمریں بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں، بچپن سے ان کا سونا جمع ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بچیوں کی طرف سے قربانی نہیں کی جاتی، تو اس صورت میں وہ گناہ کی مرتکب ہوں گی۔ تو والدین کو چاہیے کہ ان کو اس بات کی طرف متوجہ کریں اور ان کی قربانی اگر تو اپنے پاس سے کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو ان کے سامان کو بیچ کر ہی، ان کے مال کو بیچ کر ہی ان کی طرف سے قربانی ادا کی جائے۔ اسی طرح لوگوں کے پاس نقدی مال موجود نہیں ہوتا لیکن تجارت کا بہت سا مال ان کے پاس موجود ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تجارت کے مال کو کچھ بیچ کر یا اس کی کوئی ترتیب بنا کر اپنی قربانی ادا کریں، کیونکہ یہ قربانی ان پہ واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی گھر کا بڑا یعنی شوہر یا پھر والد اپنی بچی کی یا شوہر اپنی بیگم کی طرف سے قربانی کرنا چاہے یا کر لے تو اس صورت میں یہ اس کی سعادت مندی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی صاحب نصاب کی قربانی نہ ہو رہی ہو، یعنی لڑکا لڑکی، مرد عورت یا بچہ بچی جو کہ بلوغت کو پہنچ چکے ہوں اور وہ صاحب نصاب ہوں اور ان کی کوئی اور قربانی کی صورت نہ بنتی ہو، تو اس صورت میں ان کو چاہیے، یعنی ان کے گھر کے بڑے اگر ان کی قربانی کی ذمہ داری نہیں لے رہے تو اس صورت میں ان کو چاہیے کہ وہ کسی صورت بھی اپنی قربانی خود ادا کریں، کیونکہ اگر ان کی قربانی نہیں ہوتی تو اس صورت میں ان کے گھر والے گناہ گار نہیں ہوں گے بلکہ وہ خود گناہ گار ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔